اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ محترم سامعین و ناظرین، آج درس قرآن کے سلسلے میں سورہ صافات کو لے کر خدمت میں حاضر ہیں۔ اب تک ہم نے سورہ یاسین کی تلاوت اور ترجمہ اور مختصر تفسیر آپ لوگوں کو بتا دیا۔ اللہ تعالیٰ شرف قبولیت سے ہمیں نواز دے۔ تو آج سورہ صف کا اس کے بارے میں اس کے خلاصہ آپ کو بتا دیتے ہیں۔ سورہ صافات کے اندر 182 آیتیں ہیں اور 5 رکوعات ہیں۔ اس سورت کا نام سورہ صافات اس لیے رکھا گیا کہ اس کی پہلی آیات میں یہ لفظ استعمال ہوا ہے، وَالصَّافَّاتِ صَفًّا، اسی سے لے کر اس کا نام سورہ صافات رکھا گیا ہے۔ زمانہ نزول کے بارے میں مفسرین جو کچھ لکھتے ہیں اس کا لب لباب آپ کے خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ لکھتے ہیں کہ مضامین اور طرز کلام سے یہ بات واضح ہوتا ہے کہ یہ سورت غالباً مکی دور کے وسط میں، بلکہ شاید اس دور متوسط کے بھی آخری زمانے میں نازل ہوئی ہے۔ یہ وسط مکی دور کے آخری زمانے میں نازل ہوئی ہے۔ انداز بیان سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ پس منظر میں مخالفت پوری شدت کے ساتھ برپا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور دین کی، صحابہ کرام کی مخالفت۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نہایت ہی دل شکن حالات سے سابقہ پل رہا ہے۔ مطلب اس میں اتنے تکالیف، اتنے مصائب مد مقابل کی طرف سے ان پر عائد ہو چکے تھے کہ حد سے زیادہ، جو انسانی تصور سے بھی بالا تر تھے، زیادہ تھے، وہ قابل برداشت نہیں تھے۔ یہ تو اس کے زمانہ نزول کے بارے میں مفسرین کے آراء ہیں۔ یہ اب مضامین کے سلسلے میں مفسرین کے جو آراء ہیں ان کا خلاصہ آپ کو بتا ہی دیتے ہیں۔ یہ سورت مکی ہے اور دوسری مکی سورتوں کی طرح اس کا بنیادی موضوع بھی ایمانیات ہیں۔ اس میں توحید، رسالت اور آخرت کے عقائد کو مختلف طریقوں سے مدلل انداز میں پیش کیا گیا ہے، اس لیے کہ ضرورت اس بات کی تھی کہ اب کوئی احکام کو نازل کرنا یا معاملات کو نازل کرنا یا کہیں عبادات کو نازل کرنا یہ مشکل تھا اور میدان ہموار نہیں ہوا تھا اس کے لیے، اور میدان کو ہموار کرنے کے لیے ضرورت اس بات کی تھی کہ ان لوگوں کے دلوں سے بتوں کی محبت اور بت پرستی کے طریقہ کار کو نکالنا اور رسول کی عظمت کو ان کے دلوں کے اندر پیدا کرنا
اور آخرت کے ذریعے سے ان کو انذار و تبشیر کرنے کا طریقہ کار بتا دیے گئے کہ کسی طریقے سے یہ لوگ ان بت پرستی سے نکل آئے۔ اور اس ضمن میں مشرکین کے عقائد کی تردید بھی بیان کیے گئے، جو عقیدہ مشرکین رکھتے تھے بتوں کے سلسلے میں وغیرہ وغیرہ، ان کی تردید بھی ہے۔ اور آخرت کے بارے میں جنت اور دوزخ کے حالات کے منظر کشی بھی کی گئی ہے کہ جنت کے اندر کیا ہوتے ہیں اور جہنم میں کیا تکلیف ہوتی ہے۔ اور ساتھ ساتھ جو عقائد تمام انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کی دعوت میں شامل رہے، جو مشترک رہیں، ان کو مدلل کرنے اور کفار کے شبہات و اعتراضات کو دور کرنے کے بعد یہ بیان کیا گیا ہے کہ ماضی میں جن لوگوں نے ان عقائد کو تسلیم کیا ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا کیا معاملہ رہا، تاکہ ایک قسم کی عبرت ان کو حاصل ہو جائے۔ اور جنہوں نے کفر و شرک کی راہ اختیار کی ان کا کیا انجام ہوا، یہ بھی بتا دیے گئے ان کو اسی صورت کے اندر۔ چنانچہ اس زمن میں حضرت نوح علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے صاحبزادگان، نوح کے صاحبزادہ جو کفر کی وجہ سے غرق ہو گئے، اور ابراہیم علیہ السلام کا صاحبزادہ جن کو قربانی کے طور پر پیش کیے گئے، حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام، حضرت الیاس اور حضرت لوط علیہ السلام، حضرت یونس علیہ السلام کے واقعات کہیں اجمالاً اور کہیں تفصیل کے ساتھ ذکر کیے گئے ہیں تاکہ ان لوگوں کو کچھ عبرت حاصل ہو جائے۔ اور ساتھ ساتھ اس صورت کے اندر مشرکین مکہ فرشتوں کو خدا کی بیٹیاں کہا کرتے تھے، الملائکۃ بنات اللہ کہا کرتے تھے۔ آخر میں اس عقیدے کی مفصل تردید کی گئی ہے کہ یہ صورتحال نہیں ہے، اللہ کے ساتھ یا اللہ کے لیے کوئی اولاد تسلیم کرنا یہ نہیں ہے۔ اور صورت کے مجموعی طرز سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس صورت میں شرک کی اس خاص قسم، یعنی فرشتوں کو خدا کی بیٹیاں قرار دینے کی تردید بطور خاص پیش نظر رہی ہے، اس لیے کہ ان لوگوں کا عقیدہ تھا مشرکین مکہ کا۔ اسی لیے سورت کو فرشتوں کی قسم کھا کر اور ان کے اوصاف بندگی کو ذکر کر کے شروع کیے گیا، والصافات صفا کہہ کر، جب شروع کریں گے اس میں آپ کو بتا دیں گے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان لوگوں کے لیے جو طریقہ کار اس صورت کے اندر رکھا ہے، تو اس صورت کے مضامین کے اندر حتی الامکان یہ عیان کی گئی ہے کہ کسی طریقے سے یہ لوگ سدھر جائے، اپنے بت پرستی کو چھوڑ دے، اپنے اوہام پرستی کو چھوڑ دے، اور رسول کے ساتھ عناد اور مخالفت کو چھوڑ دے، ایمان والوں کے ساتھ عناد اور مخالفت کو چھوڑ دے، تاکہ راہ راست اختیار کرے اور صراط مستقیم پر چلے، اپنا قبلہ درست کر لے، اپنا عقیدہ درست کر لے۔ ان چیزوں کا بیان اس صورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے، اور آگے ان کی تفصیل کے ساتھ آپ کو آئندہ سبق میں تدریجی طور پر آپ کو بتاتے چلے جائیں گے۔ اللہ ان پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔